بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ رمضان المبارک کا مہینہ اور اس کی ساعتیں اور اس کا لمحہ لمحہ آپ تمام احباب کو بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مقدس کے فیوز و برکات سے ہم سب کو اس دنیا اور آخرت میں مالا مال فرمائے، آمین۔ کافی دنوں کے بعد حاضری دے رہا ہوں ویڈیو کے ذریعے آپ احباب کی خدمت میں، اور چونکہ ایک ضروری وقت، نہایت ہی اہم وقت آنے والا ہے جسے شرف آفتاب کہتے ہیں، اور جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ فقیر اس میں نہایت اہتمام کے ساتھ بکثرت نقوش تیار کرتا ہے، اور اپنے جتنے روحانی معالجین ہیں، عاملین ہیں جو نقوش و تعویذات وغیرہ تیار کرتے ہیں حاجت مندوں کو دینے کے لیے یا خود اپنے لیے، تو ان کو میں خاص طور پر اس سلسلے میں تاکید کرتا رہا پچھلے کئی سالوں سے کہ آپ اس عظیم الشان وقت سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ پھر اس سلسلے میں کچھ ویڈیوز بھی ہیں پچھلے 2 3 4 سال کے، تو اس کو بھی میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کو ڈال دوں گا، اور وہ سارا لنک اپنی ویب سائٹ پر بھی ابھی اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ڈال دوں گا، وہاں بھی آپ دیکھ سکیں گے، اور اس ویڈیو کے نیچے بھی لنک ہے۔ تو اس میں مطلب کہ مختلف موضوع تو ایک ہی ہے، لیکن مختلف طریقے سے کچھ نقوش یا کچھ اس میں خواص وغیرہ اور انگوٹھی کے تعلق سے جو شرف آفتاب میں ہمارے یہاں تیار کی جاتی ہے، یا جو نقش جو کوئی خود سے لکھ سکتے ہیں تو اس میں لکھنے کا بھی طریقہ بتایا، اور ایک ویڈیو میں غالباً پچھلے سال کا ہم نے حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے حوالے سے بتایا کہ آپ اس عظیم وقت میں خاص اپنے احباب کے لیے کیسے نقوش تیار فرماتے تھے، جو کہ آپ نے حضور عید الاسلام مفتی عبدالسلام رحمہ اللہ کو جو خط لکھا تھا، تو غالباً میں نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ تو یہ ویڈیوز میں اس کے ڈسکرپشن میں دوں گا، آپ وہ سارا دیکھ لیں جو لوگ نقش لکھنا چاہتے ہیں یا اس وقت کی تاثیر کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ بہرحال تو اس سال شرف آفتاب کا وقت شروع ہوگا 8 اپریل 1:58 سے، اور ختم ہوگا 9 اپریل 2:22 یہ وقت جو ہے ریلوے ٹائمنگ ہے۔ اب اس کو میں پھر بھی بہت آسان کر کے سمجھا دوں، بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا ہے دن ہے یا رات ہے۔ 8 اپریل 1:58 آپ اس کو 2 بجے پکڑ لیجئے، یعنی 1 اپریل کا معنی یہ ہے کہ 8 اپریل کا معنی یہ ہے کہ 7 اپریل کا دن گزار کر کے، جیسے مان لیں آج 7 اپریل ہے، تو آج رات کے 12 بجے کے بعد 8 اپریل ہو جائے گا، تو وہ 8 اپریل 2 بجے، یعنی جو 12 کے بعد 1 بجے گا پھر 2 بجے گا، تو 2 بجے صبح، یا آپ رات کہہ سکتے ہیں، عام بول چال میں اس کو رات 2 بجے کہتے ہیں، حالانکہ وہ صبح کا وقت، تو رات کے 2 بجے سے 8 اپریل اس کا وقت شروع ہوگا، اور 9 اپریل رات کے 2:22 تک اس کا وقت رہے گا۔ تو اس میں کل 4 ساعتیں شمس کی آئیں گی، اور اس میں جو نقوش ہمارے یہاں لکھے جاتے ہیں وہ بکثرت کوشش کی جائے گی جتنا زیادہ سے زیادہ بن جائیں، کیونکہ شرف آفتاب کا نقش بحمدہ تبارک و تعالی رہتا نہیں ہے، بہت کثرت، بہت تیزی سے نکل جاتا ہے، اور جس کی قسمت میں ہوتا ہے وہ لوگ حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ کوشش کی جائے گی اس شرف میں جو ہمارے یہاں خاص انگوٹھی شرف شمس کا سن گلوری رنگ تیار کیا جاتا ہے، وہ بھی جتنا ہو سکے وہ بھی انشاءاللہ تعالی تیار کیا جائے گا۔
تانبے پہ نقش تیار ہوں گے، اور انگوٹھی کا نقش چاندی کے پترے پہ تیار ہوگا۔ اور انگوٹھی کے تعلق سے جیسا طلسمی انگوٹھی خاص ہے یا اسم اعظم والی انگوٹھی یا 5 نقش والی انگوٹھی، جیسے اسی ٹائپ کی انگوٹھی ہوگی، اور نقش کاغذ اور تانبے کے پترے دونوں پہ تیار کیا جائے گا۔ وقت بہت کم ہے اور اس میں مجھے کام بہت زیادہ رہتا ہے۔ 2-1 جعفری نقش بھی ہے، اور کہنا چاہیے مہر سلیمانی کا بھی 2-3 نقوش بہت مخصوص لوگوں کے مخمس خالی القلب ہے، اس کو بھی بنانا ہے، اور کاغذ پہ بھی نقش بننا ہے، اور تانبے کے پترے پہ بھی بننا ہے۔ تو احباب بھی جیسا کہ ہم نے کچھ نقوش لکھنے کا بتایا ہے وہ دیکھیں گے۔ اس میں یا اللہ المحمود فی کل فعالہ کا یہ نقش لکھیں، سب سے بہتر ہے، اور اس نقش میں ہمارے مشائخ کا تصرف پنہا ہے۔ احباب اس کو لکھیں، یہ تمام مقاصد یعنی کہ شرف آفتاب کے تعلق سے جتنی خصوصیات بتائی جاتی ہیں وہ تمام اس مختصر نقش میں جمع ہے۔ ویسے کوئی بھی نقش آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، جیسا کہ آپ ویڈیوز جو میرا آپ اس کو دیکھیں گے، سنیں گے، یا دیگر مضامین ویب سائٹ پر یا کہیں الوفاق وغیرہ میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ کوئی بھی نقش لکھ سکتے ہیں، لیکن خاص میرا پسندیدہ جو نقش ہے وہ یہی ہے۔ احباب اس کو کثرت سے لکھیں، خود اپنے لیے بھی، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے مریدوں کے لیے، اپنے شاگردوں اور متعلقین کے لیے لکھیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کے فیوز و برکات آپ سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو مالا مال فرمائے گا، اور فقیر کو دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرف آفتاب کا وقت پورے سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ نقوش و تعویذات کے لیے حد درجہ مؤثر اور نہایت باقوت وقت ہے۔ اس سال ہمارے یہاں لوح شرف آفتاب کے ساتھ طلسمی انگوٹھی کے نقوش بھی تیار کیے گئے ہیں۔ یہ نقوش چاندی کے 5 پتروں پر کندہ ہیں، ایک پر نقش تسخیر خلق، دوسرے پر خاتم شرف آفتاب، تیسرے پر طلسم شرف آفتاب، چوتھے پر اور 5ویں پر دعائے تسخیر خلق کندہ ہے۔ ان پتروں کو چاندی کی انگوٹھی میں رکھ کر اوپر سے دم شدہ اصلی یمنی عقیق جڑ دیا جائے گا۔ یہ انگوٹھی حاجت مندوں کی انگلی کے سائز کے مطابق ہی تیار کر کے دی جائے گی۔ اسی طرح لوح شرف آفتاب بھی کاغذ پر زعفران سے وقت مقررہ پر تیار کیا گیا ہے۔ یہ لوح اور انگوٹھی ہر اس شخص کے لیے ایک روحانی تحفہ ہے جو تسخیر خلائق یا عوام الناس میں مقبول ہونا چاہتا ہے، جسے سیاست میں نمایاں کامیابی درکار ہے، جو اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ بحال کرنا چاہتا ہے، جو مقابلہ جاتی امتحانات میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، جو شہرت، عزت اور رعب و دبدبہ کا متمنی ہے، جو دشمنوں پر غالب آنا چاہتا ہے، ان سب حضرات و خواتین کے لیے لوح شمس یا طلسمی انگوٹھی لاجواب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ چراغ حصار و رد سحر کا تعارف۔ بعونہ تعالی یہ چراغ مفید ہے رد سحر ہمہ اقسام و دفع بندش و حصار مکان کے لیے۔ ہر قسم کے علوی و سفلی سحر جادو کی کاٹ اور ہر طرح کی بندش کی توڑ کے لیے روشن کرتے ہیں، اور چراغ رد سحر کہ طاقتور موکلین سحری و جادوئی طلسمات کو بإذن اللہ باطل کر دیتے ہیں، خواہ وہ قبرستان میں دفن ہو یا شمشان میں گڑا ہو۔
شیاطین جو سحر کے ذریعے مسلط کرائے جاتے ہیں ان سب کا صفایا اس بابرکت چراغ کے موکلین کے ذریعے سے ہو جاتا ہے۔ یہ چراغ جس مکان میں روشن ہوگا وہاں کسی قسم کا سحر اور اثر باقی نہیں رہ سکتا۔ ایک ایک شیطان کو جو جادو کرنے والے بھیجتے ہیں مکان سے کھدیڑ دیا جاتا ہے، اور چراغ کے مسلسل روشن ہونے کی وجہ سے موکلین ارضی و سماوی کا ایک روحانی حصار اس مکان یا مریض کے گرد قائم ہو جاتا ہے، جو کسی بھی قسم کے سحری شیاطین کو مکان یا مریض کے قریب نہیں آنے دیتے۔ اس چراغ سے جادوگروں اور دشمنوں کے ممکنہ حملوں کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ مثلاً جب آپ کو یقین ہو کہ کوئی آپ پر یا آپ کے گھر پر دشمنی کی وجہ سے شیطانی عمل کرائے گا تو ایسے وقت میں یہ چراغ ایک مضبوط روحانی ڈھال کا کام دے گا۔ چراغ رد سحر سے ہمہ اقسام کے سحر کی کاٹ اور اس کا علاج ممکن ہے، مثلاً سحر تفریق، سحر المرض، سحر الوسواس، سحر حواتف، سحر تعطیل الزوج، سحر تخیل، سحر تحریش الشیاطین، سحر المحبت، سحر الربط، سحر نظیف، سحر خمول، سحر جنون وغیرہ وغیرہ۔ چراغ رد سحر ایسے مریض کو بھی نافع ہے جس پر کسی عمل کی رجت ہوئی ہے اور وہ اس کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریوں اور پریشانیوں کا شکار ہے، اور اس چراغ سے ایسے مریضوں کا علاج بھی ممکن ہو جاتا ہے جن کو علاج کے طور پر تعویذ وغیرہ پہنانا اور پلانا مشکل ہوتا ہے۔ یہ چراغ مرد و عورت ہر کوئی روشن کر سکتا ہے۔ اس دوران کسی قسم کا کوئی پرہیز نہیں، بس جگہ اور وقت کی پابندی کے ساتھ چراغ روشن کرنا چاہیے تاکہ معالجات یعنی روحانی معالجات مکمل ہو سکے۔ اس چراغ کے روشن کرنے کی ترکیب چراغ کے ساتھ دی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ چراغ اوقات مخصوصہ میں نہایت اہتمام کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے۔ اس چراغ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ سحر جادو کے علاج کے ساتھ ساتھ یہ چراغ حصار مکان و دکان و کارخانہ کا بھی کام دیتا ہے، گویا ایک شاندار آلہ حصار و حفاظت بھی ہے اور موجب خیر و برکت بھی ہے۔ یہ فقیر قادری کا ایک روحانی صدری تحفہ ہے احباب و متعلقین اور روحانی عاملین اور معالجین کے لیے، بعونہ و بفضلہ تعالی۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری کوشش یہ بھی رہے گی کہ اس شرف آفتاب میں یہ چراغ جس قدر زیادہ تیار ہو سکے وہ بھی کر لیں گے، اور ویسے بھی یہ ہر ماہ یہ چراغ تیار ہوتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔